إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک پر آج 22واں درس ہے۔ آج کے اس درس اور سبق میں غزوہ خیبر کے متعلق چند معلومات دی جائیں گی۔ خیبر یہ قوم امالیک میں سے ایک شخص کا نام خیبر تھا۔ وہ اس جگہ آ کر آباد ہوا، اسی نے اس علاقے کو آباد کیا تھا جس کے نام پر ہی اس کو خیبر کہا گیا۔ اس کا دوسرا بھائی یثرب تھا جس نے مدینہ کے شہر کو آ کر آباد کیا تھا، اس لیے مدینہ رسول کا پہلے نام یثرب تھا۔ یہ خیبر جو ہے بہت آباد، زرخیز اور بہت بڑا ایک علاقہ ہے جو مدینہ منورہ کے شمال میں 165 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جیسا کہ سیرت انسائکلوپیڈیا جلد 8 صفحہ 328 پر اس کی صراحت ہے۔ خیبر یہ یہودیوں کا بہت بڑا مرکز تھا۔ جب مدینہ کے یہودی قبیلوں نے طرح طرح کی شرارتیں اور خباثتیں کرنی شروع کر دی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، تو وہ بھی پھر خیبر کے اندر آ کر ہی ٹھہر گئے۔ پہلے بھی خیبر کے اندر بہت سارے یہودی تھے، تو مدینے سے جن کو نکالا گیا تھا وہ بھی خیبر کے اندر آ کر انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ چونکہ یہودی لوگ ان کی فطرت کے اندر شرارت اور خباثت ہے، انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کس طرح پریشان کیا، ان کی ہر بات کی وہ مخالفت کرتے رہے۔ اسی طرح مدینہ کے گرد و نواح جو یہودیوں کے قبائل تھے، یہ بھی آئے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے، حتیٰ کہ جنگ احزاب یا جنگ خندق یہ بھی مشرکین کو اور دیگر قبائل کو متحد کر کر اور مدینے پر حملہ کر کے انگیخت دینے والے یہ مرکزی طور پر یہودی ہی تھے۔ جب مسلمانوں کی قریشیوں کے ساتھ صلح ہوگی، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو مکہ والوں کی طرف سے تو ایک امن و سکون مل گیا تھا کہ عہد و پیمان ہو چکا ہے، اور سورہ فتح نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی بھی دے دی تھی کہ اب کامیابی تمہاری ہے۔ تو خیبر کے یہودی یہ آئے دن شرارتیں اور خباثتیں کرتے ہی رہتے تھے، کوئی نہ کوئی مسلمانوں کو پریشانی کے اندر مبتلا کیے رکھتے۔ تو جب مکہ والوں کی طرف سے امن و امان ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیبر والوں کا ان کا تعاقب کرنا اور ان کا کچھ محاصرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ نے
7 ہجری محرم کے مہینہ میں 1400 کا لشکر لیا اور خیبر کی طرف آپ نکلے۔ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی رازدانی کے ساتھ یہ سفر طے کیا۔ خیبر کے قریب جا کر آپ نے رات گزاری۔ صبح سویرے نماز ادا کرنے کے بعد منہ اندھیرے ہی آپ نے خیبر کی طرف روانگی کی اور چاروں طرف سے خیبر کا گھیراؤ کر لیا۔ خیبر کے یہودی وہ چیزیں غافل ہیں، ان کو کوئی علم نہیں۔ وہ اپنا زراعت کا ساز و سامان لے کر اپنے باغات، اپنے کھیتوں کی طرف نکلے، تو جب باہر دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیراؤ ہو چکا ہے تو خوف اور پریشانی کے عالم کے اندر دوڑ کر اپنے کلوں کے اندر بند ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا تھا کہ اللہ اکبر، خربت خیبر، اللہ بہت بڑا ہے، خیبر ویران ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے صحن، ان کے علاقے میں جا اترتے ہیں، پھر ان جن کو ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے ڈر اختیار نہ کیا، ان کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ چنانچہ یہودی اپنے قلعوں میں اور اسی طرح گڑیوں میں جو انہوں نے بڑی مضبوط قسم کی بنا رکھی تھی، ان کے اندر اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا، اور ان قلعوں اور گڑیوں میں انہوں نے وافر مقدار کا اپنی خوراک، اپنا اسلحہ اور اپنی افرادی قوت بھی جمع کر کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی۔ ان کے ذہن میں تھا کہ ہم بڑی قوت میں ہیں، بڑی طاقت میں، اسباب اور وسائل میں ہیں، تو ہم مسلمانوں کا مکمل مقابلہ کریں گے اور کسی ہاتھ میں شکست تسلیم نہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہیبت اور خوف ایسا ان پر طاری ہوا کہ ایک ایک کر کے ان کا قلعہ اور ان کی گڑیاں جو ہیں وہ فتح ہوتی گئی، اور یہودیوں کے تقریباً 93 سردار جو بڑے کمانڈر قسم کے تھے وہ قتل ہوئے۔ مسلمانوں کے صرف 15 یا 16 افراد ہی شہید ہوئے تھے، جس طرح کہ تجلیات نبوت صفحہ 295 پر اس کی صراحت ہے۔ جب یہودیوں کو بری طرح شکست ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ التجا کی کہ ہمیں اس خیبر کے علاقے سے نکالیے نہ، کیونکہ یہاں کے باغات، یہاں کی زمینیں، ان کا تمام معاملات، باغبانی کرنا، زراعت کرنا، اس کو کہ ہم بڑے ماہر ہیں، زمینوں کے حالات ہمیں معلوم ہیں، تو ہمیں یہاں ٹھہرنے دیں، زمینیں تمہاری، باغات ہم تمہارے، تو محنت مشقت ہم کیا کریں گے، اور جو آمدن ہوگی اس کا آدھا حصہ ہمیں دے دیا کرنا اور آدھا حصہ تمہارا ہوگا۔ یہ طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2338 کے اندر اس کی صراحت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بٹائی پر، حصے پر زمین اور باغات ان کو دیے کہ ان زمینوں، ان باغات کے مالک ہم ہوں گے، یہ ہمارا ملک ہے، تم ایک مظاہرے کے طور پر کام کرو گے، محنت مشقت تمہاری ہوگی، البتہ جو پیداوار ہوگی، آمدن ہوگی، وہ ہم ہاف تقسیم کر لیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زمین کو بٹائی پر، حصے پر دینا یہ جائز ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ البتہ اس کے اندر ایک دو صورتیں ممنوع ہیں جو زمین حصے پر دی جاتی ہے۔ مثلا اس دور کے اندر کہ یہ بھی طریقہ تھا کہ ایک آدمی کی 5 ایکڑ زمین ہے تو وہ مظاہرے کو کہتا کہ اس کی کاشت تم کرو، فلاں 2.5 ایکڑ کی پیداوار میری ہوگی، فلاں 2.5 ایکڑ کی تیری ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ مظاہرے جو ہے وہ اپنی زمین کا، اپنی جو جگہ تھی جہاں اس کی پیداوار اس نے لینی تھی، اس کا بڑا اچھا خیال کرتا، دوسرے کا خیال نہ کرتا۔ کبھی اس کی فصل اچھی ہو جاتی، کبھی زمین والے کی اچھی ہو جاتی، کبھی ایک میں طوفان یا کوئی اور وجہ سے فصل تباہ ہوگی، دوسری بچ گئی، کبھی اس کی بچ گئی، وہ تباہ ہوگی۔ اس طرح ان کے آپس میں اختلاف اور تنازع ہوتا، تو آپ نے اس صورت سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ فی ایکڑ
جو اس کے اندر پیداوار ہے، مثلا گندم ہے، تو فی ایکڑ کی 20 من گندم مجھے میری ہوگی، باقی تھوڑی ہے زیادہ ہے یہ تیری، یہ شکل بھی منع ہے۔ ان کے علاوہ اگر مطلق طور پر ہو کہ جو بھی زمین سے پیداوار ہوگی اس کے اخراجات نکال کر جتنی بچت ہوگی وہ آدھی آدھی، 2/3 چوتھائی جو بھی آپس میں طے ہو جائے وہ ہم آپس میں اس انداز میں تراصم میں تقسیم کریں گے، تو یہ حصے پر زمین اس طرح دینا لینا یہ جائز ہے۔ چنانچہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد خیبر کے جو ارد گرد چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، جس طرح فدق ہے، القرا ہے اور تیمہ ہے، تو یہ علاقے بھی اب آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے، کیونکہ وہ تمام کے تمام وہاں کے رہنے والے خود ہی صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اس لیے کہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ جب خیبر جس کے اندر اتنے بڑے قسم کے مضبوط قلعے تھے اور بڑا بڑا ہمارا اسلحہ تھا اور بڑے اس کے اندر جنگجو لوگ ہم نے ترتیب دے رکھے تھے، جب وہ فتح ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے قبضہ میں آ چکے ہیں، تو اب ہماری وہاں کیا بات ہوگی، اس لیے خود بخود انہوں نے یہ صلح کرنے میں اپنی عافیت سمجھی۔ تو چنانچہ یہ جو قریب قریب چھوٹے چھوٹی بستیاں تھیں وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہوئیں۔ اس طرح پورا کا پورا تبوک، پورا کا پورا خیبر اور خیبر کے گرد و نواح یہ تمام علاقے مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے تھے۔ البتہ یہودیوں کے ساتھ جب یہ طے ہوا تھا کہ یہ زمینیں ہم تمہیں حصے پر دیتے ہیں، لیکن جب ہم چاہیں گے تو تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یہ شرط بھی تھی۔ بعد کے اندر یہودیوں جب اور خواصیں اور شرارتیں کرنی شروع کر دی، پھر ان کو پورے کے پورے خیبر سے نکال دیا گیا تھا۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر جب یہ طرح طرح کی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے تو پھر ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا، تو تمام کے تمام علاقے مسلمان خود ہی وہاں کے نگران ہوتے تھے اور خود ہی وہاں کی زراعت وغیرہ اور باغبانی خود ہی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس خیبر والوں کے ساتھ جو معاملہ تھا، اس کے اندر ایک تو جو ایسے قبائل جو مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کے پاس اختیار اور اسباب و وسائل ہوں تو ان کا پھر پورا کا پورا ان کا تعاقب کیا جائے، اور اسی طرح اگر وہ اپنی قوت اور طاقتوں کی ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے متحد ہو کر ایک جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر یا ایک مظاہرے بن کر زندگی گزارنا چاہیں، تو اس کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اس انداز کے اندر وہاں اگر وقت کا حکمران ان کو اجازت دے تو ان کو رکھا بھی جا سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔